السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جیسے ہفتے کے دنوں میں جمعہ افضل ہے، ایسے ہی سال کے مہینوں میں رمضان شریف افضل ہے۔ اس کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ نمبر 1، رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رمضان سے بنا، جس کے معنی ہیں گرمی یا جلنا۔ چونکہ اس مہینے میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتا ہے، یا یہ مہینہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے۔ نمبر 2، روزہ میں صبر کرنا ہوتا ہے، جس کی جزا رب ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ نمبر 3، مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا۔ چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس مہینے میں رزق کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی رزق میں فراخی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس مہینہ کو ماہ وسعت رزق بھی کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بے شمار فضائل احادیث اور تفسیر کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہر مہینہ میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں خاص وقت میں عبادت کی جاتی ہے۔ مثلاً بقرعید کی چند تاریخوں میں حج کی عبادت ہوتی ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو افضل کہا گیا ہے، مگر ماہ رمضان شریف میں ہر دن اور ہر وقت ہر لمحہ عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھا کر عبادت۔ غرض کہ ہر آن خدا عز و جل کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کے زیور بنا کر محبوب کے استعمال کے لائق کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان المبارک گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک کاروں کے درجے کو بڑھا دیتا ہے۔ رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان شریف میں مر جائے، اس سے قبر میں سوالات قبر بھی نہیں کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں شب قدر ہے، کیونکہ قرآن شریف میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے قرآن شریف شب قدر میں اتارا، اور شب قدر غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، جس سے 27 کا علم حاصل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ رمضان شریف میں ابلیس قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس زمانہ میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان کے بہکانے سے۔ رمضان شریف کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہوتا،
قیامت میں رمضان و قرآن شریف روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان تو اللہ عز و جل سے یوں کہے گا، مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن شریف عرض کرے گا کہ یا رب العزت میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، شبینہ اور تراویح کی وجہ سے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب تعالیٰ بھی رمضان شریف میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان شریف میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن شریف میں صرف رمضان شریف کا نام آیا ہے اور اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رمضان شریف میں افطار و سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کے وقت اور سحری کر کے یہ دعا کی جاتی ہے۔ یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ رمضان شریف میں قدم قدم پر ثواب کا انبار ہے۔ کاش ہم اسے سمجھیں اور ثوابوں اور نیکیوں کے ذریعے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں۔ اگر ہم اس مہینے کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز 11 مہینے میں بھی ہم ایک ایمان والے کی طرح زندگی گزارنے میں کامیاب رہیں گے۔ چونکہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق پریکٹس ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعہ آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ میڈیکل لائن، ڈاکٹر اور حکیم کے تعلق سے بھی روزے کے بہت سارے فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ یہاں آج 6 فوائد میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ دینی فوائد کے علاوہ بھی جسمانی فوائد اس قدر ہیں کہ روزہ ہر شخص کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، روزہ شوگر لیول اور کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے۔ اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ نمبر 3، روزہ کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ نمبر 4، روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، روزہ رکھنے سے موٹاپا میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی، جو چربی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے یہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روزے کے کتنے فوائد ہیں، روحانی فوائد، جسمانی فوائد۔ آپ اگر روزہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حکم کے مطابق سنتوں پر عمل کرتے ہوئے رمضان شریف کا وقت گزاریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمارے لیے سرخروئی اور بہتری عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔